بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے جو آج ہمارا چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ۔ یہ ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ مختلف کتابوں میں مختلف اپروچز کے ساتھ ہینڈل کیا گیا ہے۔ وی لائک ٹو ایڈریس 3 اپروچز ٹو ڈسکس دی ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ۔ اور یہ بات بھی میں شروع میں عرض کر دوں کہ اس کے اندر کوئی میتھمیٹیکل اپروچ نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں آپ دیکھیں گے 3 یا 4 اقسام بیان کی جائیں گی، کچھ کتابوں میں 2 اقسام بیان کی گئی ہیں، کچھ کتابوں میں 10 اور 11 بیان کی گئی ہیں۔ یہ اپنی اپنی آسانی کے لیے مختلف آتھرز نے بیان کی ہیں۔ آپ کوئی بھی انداز اختیار کر سکتے ہیں، ہر اپروچ ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے آج ایڈورٹائزنگ کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے اقسام کو ہم 3 اپروچز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپروچز کیا ہیں۔ ایک اپروچ تو ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے ایڈورٹائزنگ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، یہ ایک اپروچ ہے، مختلف کتابوں میں آپ کو اس حوالے سے ملے گی۔ کچھ جگہوں پر ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے میڈیا کے حوالے سے اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایڈورٹائزنگ کی اقسام ٹیلی ویژن کمرشل، ریڈیو کمرشل، پرنٹ میڈیا کمرشل، انہوں نے اس طریقے سے اس کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اور انداز میں، تیسرا ہم نے بیان کیا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس، کہ آڈینس کے حوالے سے اس کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی انداز اختیار کر لیں، بیسیکلی ایڈورٹائزنگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایڈورٹائزنگ کو ہم نے اس لحاظ سے ان اقسام میں تقسیم کیا ہے کہ اس میں ہم چند نشانیاں ایسی ڈسکس کریں گے کہ اگر اس طرح کے انڈیکیٹرز آ جائیں یا اس طرح کی نشانیاں ہوں تو ہم اس ٹائپ کی ایڈورٹائزنگ کو یہ نام دیں گے، اور اگر اس کے اندر اس اشتہار میں یہ انگریڈینٹس پائے جائیں یا یہ نشانیاں پائی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے اس کو ہم اس ٹائپ کا اشتہار کہیں گے۔ تو یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے یہ تقسیم کی ہوئی ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی میوچولی ایکسکلوسیو قسم کا رول نہیں ہے، کوئی میتھمیٹیکل اپروچ نہیں ہے۔ اس میں اوور لیپنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں ڈپلیسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اشتہار کئی کیٹیگریز میں فال کر سکتا ہے بیک وقت، وہ کئی طرح کی اقسام میں بھی بیک وقت فال کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے بیان کرنے کے لیے ایک سمپل سا ایک موضوع، ایک چیپٹر اپنے اس کورس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں قائم رہ سکے۔ آئیے دیکھیں کہ وہ اقسام کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے جغرافیائی اعتبار سے ہم ایڈورٹائزنگ کو کتنی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے اس کو لیا کہ بین الاقوامی اشتہار بازی، انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ، یہ ایک قسم ہے۔ ظاہر ہے جغرافیائی اعتبار سے بین الاقوامیت، جغرافیائی اعتبار سے ہم اس کو نمبر 1 پلیس کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ ایڈورٹائزنگ ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری قسم نیشنل ایڈورٹائزنگ ہے جو قومی سطح پر کی جا سکتی ہے، اور تیسری قسم ہم نے لوکل ایڈورٹائزنگ کی رکھی ہے، اور چوتھی ریٹیل ایڈورٹائزنگ رکھی ہے جو لوکل اور ریٹیل دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ بین الاقوامی اشتہار بازی کیا چیز ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ از اے سارٹ آف ایڈورٹائزنگ اے پروڈکٹ اور سروس ان اے کنٹری ادر دین ویئر اٹ اوریجنیٹس، یعنی اپنے ملک سے باہر آپ اس کو مارکیٹ کرتے ہو آ کر اور اس کو پروموٹ کرتے ہو، تو ہم اس ایڈورٹائزنگ کو بین الاقوامی ایڈورٹائزنگ کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی آسانی کے لیے کچھ نشانیاں طے کر رکھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی بین الاقوامی ایڈورٹائزنگ ایک ایسی ایڈورٹائزنگ ہے جس کے اندر میڈیا جو استعمال ہوگا وہ انٹرنیشنل ہوگا۔ تو دا میڈیا یوزڈ ان کیس آف انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ شوڈ بی انٹرنیشنل اور a combination of national media of various countries۔ اس کا مجموعہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں کے قومی ذرائع ابلاغ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل چینل خود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نشانی تو یہ ہے اس کی۔ دوسری نشانی اس کی ہے کہ اس میں جو زبان استعمال ہوگی وہ انٹرنیشنل لینگویج ہونی چاہیے، بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے، یا مختلف قومی زبانوں کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بتایا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے
یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے کچھ نشانیاں طے کر رکھی ہیں جو اوور لیپ بھی کریں گی، ایک ہی کیٹیگری میں فال کریں گی، کبھی کسی کیٹیگری میں فال کریں گی. تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل میڈیا استعمال کیا جائے یا بہت سارے قومی ذرائع ابلاغ کا مجموعہ ہو. نمبر 2، زبان بین الاقوامی ہو یا بہت ساری زبانیں ملکوں کی زبانوں کا مجموعہ ہو، یہ بھی ہو سکتی ہے. خود قومی زبان بھی ہو سکتی ہے کسی ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ کے لیے. پروڈکٹ آگے میں نے جو کہا کہ دا پروڈکٹ شوڈ بی انٹرنیشنل، انٹرنیشنلی پروڈیوس اور انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹیڈ، یا اس کی فرینچائز ہو. تو ایسی بین الاقوامی پروڈکٹ یا سروس جس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا استعمال کیا جائے یا قومی میڈیا استعمال کیا جائے یا اس کے لیے زبان انٹرنیشنل ہو یا مختلف قومی زبانوں میں ہو، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے، اس میں غالب نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی اشتہار ہے. یہاں ایک ہم نے چیز ایڈ کی ہے، کلچرل فلو. ایک اور چیز بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ کا جب اشتہار آتا ہے، جس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اپنے تذکرہ کیا تھا کہ یہ ویلیو فری نہیں ہوتا. بائی اینڈ لارج یہ ویلیو لیڈن ہوتا ہے. اس کے اندر انٹرنیشنل پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کلچر بھی اس کے اندر پنہاں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سلسلے میں کیئرفل رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وہی انٹرنیشنل پروڈکٹ آپ دیکھیں کسی ایک ملک میں اس کا اشتہار جو ہے وہ کلچرلی ڈیفرنٹ ہے، اور دوسرے ملک میں اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس ملک کے کلچر کے مطابق اس کو ڈھال لیا جاتا ہے. اگر اسی انٹرنیشنل پروڈکٹ کا آپ اوریجنل اشتہار دیکھیں تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ جی اصل میں تو وہ اشتہار ہمارے ملک میں دکھایا جاتا تو اس میں ریئیکشن پیدا ہو سکتا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ تو انٹرنیشنل ہوتی ہے، لیکن اس کو بعض اوقات انڈیجنس کلچر جو لوکل کلچر ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کے اندر اس کی روشنی میں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، اسے پلان کرتے ہیں، اسے پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر اس ملک کے اندر اس ملک کے کلچر کے مطابق اس انٹرنیشنل پروڈکٹ کو وہاں پر لانچ کر دیتے ہیں. یہ ہے انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کی ٹیکنیکس، جس کو آپ زود ہضم بنا کر کسی معاشرے میں اس کلچر کے مطابق بھیج سکتے ہیں. اس کے اندر ڈریس وہ ہو سکتا ہے لوکل، ظاہر ہے اس کے اندر آپ شارٹ پہن کے پاکستان کے اندر کسی خاتون کو بیچ پر نہیں دکھا سکتے. بے شمار ایسی انٹرنیشنل پروڈکٹ ہیں جس کے اندر کسی خاتون کو شارٹ پہن کر دکھایا گیا ہے اور بیچ پہ بیٹھی ہوئی، لیکن پاکستانی معاشرے میں اگر دکھایا جائے گا، کسی اسلامی معاشرے میں دکھایا جائے گا، تو اس کو انڈیجنس کلچر کے مطابق بنا کر پیش کرنے میں ہی بہتری ہے. بصورت دیگر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے. یہ مثال دی گئی ہے، دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کی، اور بھی کئی مثالیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. اب آ جائیں نیشنل ایڈورٹائزنگ پر. ابھی ہم نے بات کی انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کی کہ اس میں میڈیا انٹرنیشنل ہو، اس میں زبان انٹرنیشنل ہو، اس میں پروڈکٹ انٹرنیشنل ہو یا انٹرنیشنلی پروڈیوسڈ ہو یا انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہو. بین ہی اسی پیٹرن پر ہم نے اپنی آسانی کے لیے نیشنل ایڈورٹائزنگ کی کچھ نشانیاں طے کی ہیں. میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے اور خود اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ نشانیاں، کچھ انڈیکیٹر طے کیے ہیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ اشتہار جو ہے کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور ضروری نہیں کہ یہ میتھمیٹیکل اپروچ کے مطابق ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کہا ہے کہ جغرافکلی اسپیکنگ نیشنل ایڈورٹائزنگ رینج از ایکسٹینڈیڈ ٹو دی ٹیریٹوریل لمٹس آف دا کنٹری. ملک کے حدود کے اندر ہم اس کی رینج کو قائم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدود جو ہیں ملکی ہیں. یہ قومی حدود از ون آف دی امپورٹنٹ انڈیکیٹر آف نیشنل ایڈورٹائزنگ. اسی پیٹرن پر پروڈکٹ نیشنل ہو، پروڈکٹ قومی ہو، لینگویج یوز اگین ہم کہتے ہیں نیشنل، اینڈ دا میڈیا یوز شوڈ بی نیشنل اور ایک کمبینیشن آف ویریس ریجنل میڈیا. لیٹ می ریپیٹ، پروڈکٹ شوڈ بی نیشنل اور نیشنلی پروڈیوس اینڈ نیشنلی ڈسٹریبیوٹیڈ. میڈیا شوڈ بی نیشنل اور ایک کمبینیشن آف ریجنل میڈیا، اینڈ لینگویج شوڈ بی نیشنل اور ایک کمبینیشن آف ریجنل لینگویجز. یہ ایسے جیسے ایک بینک ہے پاکستان کی نیشنل بینک ہے، ہم اشتہار دیتے ہیں. نیشنل بینک ہماری سروس ہے، نیشنل بینک کی سروس کے بارے میں ہم اشتہار دیتے ہیں، چونکہ اشتہار جو ہے وہ پروڈکٹ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے یا خدمات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نیشنل بینک میرا بینک، اردو زبان آ گئی، یہ قومی اشتہار ہے. نیشنل بینک ساڈا بینک،
نیشنل بینک، منجو بینک، زما بینک، یہ مختلف ریجنل لینگویجز کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہے، اور قومی زبان اس میں استعمال ہوئی ہے، اور اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن استعمال ہو سکتا ہے، اس کے لیے نیشنل میڈیا استعمال ہو سکتا ہے، اس کے لیے نیشنل نیوز پیپر استعمال ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ نیشنل ایڈورٹائزنگ کی مثال کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں. اس آبویس سیلف ایکسپلینیٹری مثالیں آپ کے سامنے. لوکل ایڈورٹائزنگ، اینی ایڈورٹائزنگ پلیسڈ بائی اے کمپنی, organization or individual operating in a limited geographical area such as a city or within a state. لوکل ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر، خاص طور پر سٹی ایریا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ لوکل ایڈ ہے، اور اس کے لیے بھی وہی پیٹرن ہم نے استعمال کرنا ہے جو ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل کے لیے استعمال کیا تھا. اس میں پروڈکٹ جو ہے وہ لوکل ہو، اس لیے کہ جو لوکل پروڈکٹ ہے اس کا سکوپ بھی لوکل ہی ہوئے گا. جب اس نے لوکل ایریا میں رہنا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نیشنل میڈیا استعمال کریں. لہٰذا بڑی یقینی سی بات ہے کہ ایک لوکل پروڈکٹ جس کے آبجیکٹو میں شامل ہے کہ اس کو لوکلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور لوکلی مارکیٹ کرنا ہے، تو انہیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ نیشنل میڈیا استعمال کریں وچ از ویری ایکسپینسو. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میڈیا یوز شوڈ بی لوکل. لوکل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، زبان بھی لوکل استعمال کی جانی چاہیے تاکہ وہ انڈرسٹینڈیبل ہو اور زیادہ اس کے اندر سینس آف اونرشپ پایا جاتا ہو، اور لوگوں کا سینس آف پارٹیسپیشن بھی اس میں زیادہ ہو، اور پروڈکٹ بھی لوکل ہو. سو پروڈکٹ شوڈ بی لوکل، میڈیا شوڈ بی لوکل، اینڈ لینگویج شوڈ بی لوکل. اس کے لوکل میڈیا کی مثالیں دے سکتے ہیں. مثلا سینما ہال ہے ہمارا، سینما ہال، لوکل سینما ہال کے اندر آپ دکھا سکتے ہیں، بل بورڈز وغیرہ ہیں آ کر لوکلی، یہ جگہوں پہ دکھا سکتے ہیں آ کر. تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ ٹیلی ویژن جیسا نیشنل چینل استعمال کیا جائے، ریڈیو جیسی نیشنل براڈ کاسٹ وچ از ایکسپینسو اسے استعمال کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے طے کی کہ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ، نیشنل ایڈورٹائزنگ اور لوکل ایڈورٹائزنگ. آگے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ایک اور چیز کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں لوکل ایڈورٹائزنگ کی، وہ ہے ریٹیل ایڈورٹائزنگ. دیز آر دا ایڈز دیٹ انکریج potential customers to buy a specific product or services are known as retail ads. These ads are often include specific products, their prices, sales rates, coupons, and a call to action. یہ ریٹیل ایڈورٹائزنگ بھی ایک لوکل ایڈورٹائزنگ کی قسم ہے کہ اس میں زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ لوکل سٹور پر زور دیتے ہیں جہاں پر مختلف لوکل اور نیشنل گڈس اویلیبل ہوتی ہیں، اور زور کس بات پہ؟ اسے قیمت پر زور ہوتا ہے، اس کے کوپان پر زور ہوتا ہے کہ آپ اس کے کوپان لوگ لے کے جاتے ہیں، اس میں ان کو جو ہے وہ رعایت ملتی ہے، اس پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو ریٹیل ایڈورٹائزنگ بیسیکلی فوکس کرتی ہے اس اسٹور پر مور دین دا پروڈکٹ، اور اس میں اس اسٹور کے اوپر لوکل پروڈکٹ بھی ملتی ہیں، اس کے اندر نیشنل پروڈکٹ بھی ملتی ہیں، اس کے اندر انٹرنیشنل پروڈکٹ بھی مل سکتی ہے. لیکن مارکیٹنگ جو ہے وہ لوکل لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے لوکل میڈیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے لوکل زبان ہی استعمال کی جاتی ہے. اسی بیسک لوکل ڈپارٹمنٹل اسٹور کی مثال اس سلسلے میں ایک موزوں ترین مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے. ایگزامپل آف ریٹیل ایڈورٹائزنگ انکلوڈ کار ڈیلر ایڈ، سپر مارکیٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. نیوز پیپر میں آپ دیکھتے ہیں آ کر اس طرح کی ایڈ آتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی اسٹورس کی مثالیں ہیں آ کر جو دی جاتی ہیں، جس میں یہ ایڈز موجود ہوتی ہیں، اور اس میں یہ لوکل سٹاف پر یہ ساری نیشنل لوکل پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں. دیز ایڈز آر آفن نتھنگ مور دین اے لسٹ آف پروڈکٹس ود پرائسز آفن پوائنٹنگ آؤٹ دی ڈسکاؤنٹس آفرڈ، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ فوکس جو ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی ایڈ پہ ہے، جہاں پر وہ ایڈز میں آپ نے وہ پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں کبھی کبھی فوکس کہتے ہیں اس کے دیکھیں جی اس کی سیل لگی ہوئی ہے، اس کے کوپان موجود ہیں، آپ آئیے یہاں پر موجود ہیں. تو ڈائریکٹلی اپیل کی جاتی ہے، اور لوکل میڈیا ہی اور اس کے لیے استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے، اس لیے کہ فوکس جو ہے وہ اس پروڈکٹ پہ نہیں ہے، فوکس ریٹیل شاپ پہ ہے، چونکہ جو پروڈکٹ ہے اس کو آلریڈی نیشنل ایڈورٹائزنگ کمپین کے اندر پروڈیوسر نے لانچ کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ریٹیل سٹور کو پہنچتا ہے. اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس نیشنل پروڈکٹ کو جو وہاں اویلیبل ہے
اس کے لیے علیحدہ سے کوئی نیشنل ایڈورٹائزنگ کیمپین چلائے. رادر انڈر دی امبریلا آف لوکل ایڈورٹائزنگ ریٹیل شاپ پر فوکس کیا جاتا ہے اور انڈر دیٹ امبریلا وہ نیشنل پروڈکٹ یا لوکل پروڈکٹ بکتی چلی جاتی ہے. ریٹیل ایڈورٹائزنگ کنویز دی میسج آف دی لوکل مرچنٹس اور سروس آرگنائزیشنس. شروع میں نے ذکر کیا ریٹیل ایڈورٹائزنگ از ایڈریس ڈائریکٹلی ٹو کنزیومرس. اس کا تذکرہ یہاں ہو چکا ہے. یہ ڈائریکٹ اپیل کرتی ہے کنزیومرس کو. وہ ان کے پاس گھروں میں فلائرز بھی آتے ہیں اخبارات کے ساتھ ساتھ. وہ بھی لوکل ریٹیل ایڈورٹائزنگ کا حصہ ہیں کہ مختلف سٹورز پر فلاں چیز جو ہے اس کی سیل لگی ہے, وہاں لوگ آتے ہیں, خریدتے ہیں آ کر, کوپان مل رہے ہیں آ کر, وہاں پر چیزوں کی اویلیبلٹی کے بارے میں چیزیں لگی ہوتی ہیں. تو یہ معلومات جو ہیں ساری کی ساری یہ ریٹیل ایڈورٹائزنگ کی کیٹیگری میں آتی. یہ مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب آپ آ جائیں کہ میڈیا کے حوالے سے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو جغرافیائی اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اشتہار بازی کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تقسیم جو جغرافیائی اعتبار سے ہے, اور ایک تقسیم جو میڈیا کے حوالے سے ہے, اور ایک تقسیم جو ٹارگٹ آڈینس کے حوالے سے. اب ہم جو گفتگو کریں گے اس کا تعلق ان بریوٹی اختصار کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے جو تقسیم ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. اور آبویسلی جب ہم میڈیا کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم ریڈیو ایڈورٹائزنگ کی بات کریں. ریڈیو ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ریڈیو ایڈورٹائزنگ کے اندر ریڈیو ایڈورٹائزنگ از اے فارم آف ایڈورٹائزنگ وائا دی میڈیم آف ریڈیو. ریڈیو ایڈورٹائزمنٹس آر براڈ کاسٹ ایز ریڈیو ویوز ٹو دا ایئر فرام اے ٹرانسمیٹر ٹو این اینٹینا. اس میں ایئر ٹائم کو خریدا جاتا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. سیلز ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. وقت خریدا جاتا ہے اس کے اندر. اس میں وقت کی قیمت ہے. اس کے بنانے کے طریقے کیا ہیں, یہ کیسے بنائی جاتی ہے, اس کی زبان کیسی ہوتی ہے, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. خاص طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریڈیو کمرشل بناتے وقت اس کے اندر اختصار سے کام لیا جائے. اختصار سے کیوں؟ اس لیے اس کا تعلق سامعین سے ہے. سامعین کے پاس صرف ایک لمحہ ہے اس کو سننے کے لیے, اور ایک ہی لمحہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ طوالت کے ساتھ کام کریں گے, آپ لمبائی چوڑائی کے ساتھ بات کریں گے, آپ لمبے انوالو سینٹینسز استعمال کریں گے, تو جو آپ جملے بولتے جائیں گے تو وہ پچھلے جملے بھولتا چلا جائے گا. سننے والے کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک طویل جملے کو یاد رکھنے کی کوشش کرے, اور جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا اس آغاز کو بھی یاد رکھے, اور جہاں پر آپ جملہ ختم کر رہے ہیں اس کو بھی یاد رکھ سکے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سامعین جو ہوتے ہیں ریڈیو کے, اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. اس میں پڑھا لکھا آدمی بھی شامل ہے, اس میں ان پڑھ بھی شامل ہے, اس میں دکاندار بھی شامل ہے. لہٰذا کوشش کی جائے کہ ایسی آسان زبان استعمال کی جائے جو اس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. اس کے اندر آپ کو مرصع اور مسجع اردو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو یوز ٹنگ ٹوسٹنگ اینڈ جا بریکنگ سینٹینسز. یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو یوز ہسنگ ساؤنڈز ان اٹ. آپ کو جملہ استعمال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ 7 نئے ٹیوب ویل لگائے جائیں گے. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سننے والے کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی فرق واضح کرنے کے لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ 7 اور 7 تو آپ کہیں اس کے علاوہ 7, تاکہ آسانی ہو سمجھنے کے لیے. آپ نے 8 کہا اور وہ اے سمجھا. ہسنگ ساؤنڈ سے بچنے کی کوشش کریں. آپ ریڈیو لگا کے بیٹھے ہیں, آپ نے چیزوں کو آن کیا, ایک رکشہ قریب سے گزر گیا تو آپ کی سماعت کو ڈسٹارٹ کر گیا. لہٰذا خیال اس بات کا رکھا جائے کہ الفاظ آسان ہوں, جملے چھوٹے ہوں, اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہوں. ووکابلری جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے. تو ریڈیو کمرشل کے اندر اور اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس اٹریکٹیو ہوں. یہ سارے کام جو ہیں یہ باقاعدہ ایک ٹیکنیک ہے جو ریڈیو کمرشل جو ایڈورٹائزنگ کے دوسرے حصے میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈیو سے بارے میں بات ہوگی. اب ہم آئیں گے ٹیلی ویژن کے بارے میں. یہ مثال آپ کے سامنے ریڈیو ایڈورٹائزنگ کی ہے. ٹی وی ایڈورٹائزنگ میں کیا ہے؟ اٹ از کنسیڈرڈ دی موسٹ افیکٹو میس مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ فارمیٹ. ٹیلی ویژن مارکیٹنگ آج کل جو ہے سب سے زیادہ افیکٹو اور جاذب نظر ہے. لوگوں کا سارا دباؤ اور سارا جو توجہ کا مرکز ہے اشتہار بازی کے میدان میں وہ ٹیلی ویژن.
ٹیلی ویژن کا امپیکٹ جو ہے وہ سینما کا امپیکٹ بھی ہے، لاسٹنگ امپیکٹ بھی، اس لیے کہ ٹیلی ویژن کے کمرشل کے اندر تصویر بھی آتی ہے، آواز بھی آتی ہے، اس کے اندر گرافکس بھی آتے ہیں، اس کے اندر السٹریشن بھی ہوتی ہے، اس کے اندر آرٹ ورک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر فلم بھی چل سکتی ہے، اس کے اندر ایک موومنٹ بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے آپ کسی ایک تصویر کو دیکھیں جس میں کوئی جہاز بمباری کر رہا ہو اور اس کی اسٹل پکچر دیکھیں، اور ایک یہ کہ آپ اس کی مووی دیکھیں، وہ جہاز ڈائیو کر کے جاتا ہے اور بمباری کرتا ہے، تو اس کا ایک ایفیکٹ آپ کے لاسٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو ڈیمانسٹریشن اس میں شامل ہو سکتی ہے، اس میں کسی چیز کو آپ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کو سینک اپنے آسپیکٹ دکھاتے ہیں جو بڑا اٹریکٹیو ہے۔ تو یہ جو ٹیلی ویژن کی ایڈ ہے، یہ ایک خوبصورت ترین ذریعہ ہے میس مارکیٹنگ کا، اور جو لوگوں کے اوپر لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ لیکن اس کے اندر احتیاط کے پہلو بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ماڈل جو استعمال کریں ایسا کریں، سینری اور ایلیمنٹس ایسے استعمال کریں کہ جس کے استعمال اور پروڈکٹ کے درمیان ایک حسین بیلنس ہو۔ There should be a happy balance between the product being promoted and the other elements which are attractive. ادروائز یہ نہ ہو کہ وہ ادر ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں اور آپ کی پروڈکٹ بیک گراؤنڈ میں چلا جائے۔ لہٰذا ٹیلی ویژن کمرشل کے اپنے اثرات ہیں، اس کا اپنا امپیکٹ ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں ایک قسم اور بھی ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہے انفومرشل ایڈورٹائزنگ۔ انفومرشل ایڈورٹائزنگ از این امپورٹنٹ پارٹ آف ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ۔ یہ اس لیے ہم یہاں تذکرہ کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں اور مختصراً اس پہ بات کریں گے کہ یہ ریلیٹیولی ایک ٹیلی ویژن ایڈ سے زیادہ لینتھی ہوتی ہے، اور لینتھی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایجوکیشنل ہوتی ہے، یہ لوگوں کو ترغیب دیتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، اس میں لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں آپ کسی کام کی طرف۔ مثلاً اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ORS بنانا سیکھ لیں، نمکول بنانا سیکھ لیں گھر کے اندر، اس میں کتنا نمک ڈالیں گے، کتنا پوٹاشیم ڈالیں گے، کتنا کیلشیم ڈالیں گے، یہ ایک طریقہ ہے جس کو آپ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں آ کے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو طریقہ نمکول بنانے کا ہے آ کے، یہ ایجوکیشنل ہے۔ اس طرح کی جو ایڈ ہوگی ٹیلی ویژن پر، اس کو ہم انفومرشل ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں، وچ از ویری امپریسو اور بہت ہی ایجوکیشنل ہے، جس سے لوگوں کو پرسویٹ کرنا اور ایکشن اورینٹڈ معاملات کی طرف لانے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ایجوکیشنل انفومرشل ہم جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے ٹیلی ویژن کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کی جو بڑی افیکٹو ہے، جس کے بارے میں تفصیل میں کسی بعد میں کسی چیپٹر میں ذکر آئے گا۔ یہاں آ جائے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ۔ اب ایک میڈیا کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ میڈیا یوز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ریڈیو ایک میڈیم ہے، اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک قسم ایڈورٹائزنگ کی ایسی ہوتی ہے جس کو ہم ریڈیو ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی کہ ٹیلی ویژن ایک میڈیم ہے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ کی دوسری قسم ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ یہ بھی ایک میڈیم ہے۔ آؤٹ ڈور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نارملی ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو دے آر بگ جائنٹس آف میڈیا، ٹیلی ویژن ریڈیو اخبار بگ جائنٹس ہیں۔ نہیں، آپ اگر ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں دیکھیں تو آؤٹ ڈور میڈیا کی اپنی بڑی امپورٹنس ہے۔ آؤٹ ڈور میڈیا میں آتا کیا کچھ ہے؟ اینی ایڈورٹائزنگ ڈن آؤٹ ڈورز دیٹ پبلسائزز یور بزنس پروڈکٹ اینڈ سروسز، اٹ انکلوڈز بل بورڈز، بس بینچز اینڈ دین ادر تھنگس۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اپنے سائن بورڈز بنی ہوتی ہیں، ٹیکسیز ہیں اور مختلف جگہوں پر، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آؤٹ ڈور میڈیا کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ کہنے کو یہ کاسٹ افیکٹو ہے، لیکن ادروائز یہ بڑا افیکٹو ہے۔ خود آؤٹ ڈور کے اندر بل بورڈ کی انسرشن کے بارے میں بڑا سائنٹیفک میتھڈ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی، ایسے لوگ جو بل بورڈ لگانے کے بنانے کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ان جگہوں کا سروے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بل بورڈ لگانا ہے وہ دائیں جانب لگانا ہے کہ بائیں جانب لگانا ہے، اور یہ جب سگنل آتا ہے ٹریفک کا تو آپ کی گاڑیاں رکتی ہیں، تو گاڑیاں رکتی ہیں جب تو لوگ رائٹ جانب زیادہ دیکھتے ہیں کہ بائیں جانب زیادہ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی سائنٹیفک اسٹڈی آتی ہے، کتنی گاڑیاں روز یہاں سے گزرتی ہیں، آنے والی گاڑیاں کتنی، جانے والی گاڑیاں کتنی ہیں۔ 20,000 افراد روزانہ دیکھتے ہیں اس ایڈ کو۔ کتنی بلندی پر یہ اس ایڈ کو ہونا چاہیے، آپ کی گاڑی کے کہاں پر نگاہ جاتی ہے، اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ بائیں۔ یہ سارا سروے کرنے کے بعد
کہنے کو یہ بل بورڈ ہے، اس کی انسرشن کی جاتی ہے. جتنی سائنٹیفک پلیسمنٹ آپ کریں گے اتنے ہی اس کے نتائج زیادہ بہتر نکلیں گے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی ویژن پر ایڈ دی اس کی، وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوئی. اور دیکھا جائے تو جو ہم نے بل بورڈ لگائے شہر کے اندر، اتنے ہزار لوگوں نے اس بل بورڈ کو دیکھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت، اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایڈورٹائزنگ کے ساتھ ساتھ یہ سپلیمنٹری میڈیا بھی ہے، یہ سپلیمنٹری ایڈ بھی ہیں کہ آپ نیشنل ایڈورٹائزنگ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اسی پروڈکٹ کی ایڈ آپ بل بورڈ پہ بھی دے دیتے ہیں. تو آپ یو گو فار اے کمبینیشن آف میڈیا، you go for a combination of various advertising campaign and various types of advertising campaign. At the same time, you go for national advertising. At the same time, you go for outdoor advertising as well. یہ سپلیمنٹ کرتی ہے، اسٹرینتھن کرتی ہے آپ کی نیشنل ایڈورٹائزنگ کیمپین کو. اور یہ لوکل بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی لوکل پروڈکٹ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی نیشنل پروڈکٹ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے، یہ کاسٹ افیکٹو ہے اور بڑی مؤثر ہے. آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ورکس ویل فار پروموٹنگ یور پروڈکٹ ان اسپیسیفک جغرافک ایریاز. جس کا میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ لوکلی آپ دیکھیں فوکس کیا جائے کسی خاص ایریا کے اندر، اور ایک پروڈکٹ یا سروس کو آپ کسی خاص اسپیسیفک ایریا تک آپ کے آبجیکٹیو ہیں، تو یہ بڑی مؤثر چیز ہے. اس لیے کہ یہ لمیٹڈ ٹارگیٹ آڈینس کو تو گھیرا ڈال لیتی ہے، یہ ان کے گرد انفارمیشن سرکل بنا دیتی ہے. یو کینٹ اوائڈ اٹ. آپ گاڑی کو جا کر اس جگہ پر روکتے ہیں جب ریڈ سگنل آتا ہے، اور آپ آنکھیں نہیں بند کرتے، آپ رائٹ دیکھتے ہو یا لیفٹ دیکھتے ہو. رائٹ دیکھتے ہو تو آپ کو اسکرین کا اشتہار نظر آتا ہے، آپ آنکھیں نہیں بند کر لیتے. یو آر باؤنڈ، آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو نہ دیکھنا، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. دیٹ از اویلیبل، یو بیکم دا پرزنر آف دیٹ ایڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو یہ سب ٹیکنیکس جو ہیں یہ آؤٹ ڈور میڈیا اور آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے مریکلز ہیں آج کل، اور لوگ اس کو سپلیمنٹری میڈیا اور سپلیمنٹری ایڈورٹائزنگ کیمپین کے طور پر بڑے مؤثر انداز میں چلا رہے ہیں. یہ مثالیں دی گئی ہیں بل بورڈز کی، بس بینچز ہیں، ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ ہے، کین بی ویری افیکٹو فار دی اسمال بزنس اونرز. اسمال بزنس کے لیے خاص طور پر کہا گیا کہ یہ بہت مؤثر ہے. ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کے بارے میں کوئی اسائنمنٹ بنائیں. یہ ایک بڑا اچھا نکلی ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں ایک اسائنمنٹ ہو سکتی ہے. بل بورڈز آر موسٹ افیکٹو وین لوکیٹڈ کلوز ٹو دا بزنس ایڈورٹائز. یہ بھی ایک پلس پوائنٹ دیا گیا ہے کہ جہاں پر بزنس قریب ہے اس کے گردا گرد آپ بل بورڈز کہیں لگاتے ہیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے، زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہے. آن لائن ایڈورٹائزنگ، اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، یہ اس کا پہلے بھی کسی ایک چیپٹر میں ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور آج ہم اس کو بھی دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ جو ہے کتنا بڑا ہمارے لیے یہ ایک تحفہ ہے کہ یوز آف انٹرنیٹ ایز این ایڈورٹائزنگ میڈیم ویئر پروموشنل میسیجز اپیئر آن اے کمپیوٹر اسکرین از نون ایز آن لائن ایڈورٹائزنگ. اس کی مثال آپ کے سامنے روزمرہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. آج کل ہماری سوسائٹی میں نوجوان خاص طور پر جو آن لائن میڈیا اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ اچھی طرح واقف ہیں. اب آ جائیں ایک تیسری قسم جس کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم نے بات کی کہ ایک تو جغرافیکل اپروچ ہے، دوسری میڈیا اپروچ ہے، تیسری اپروچ ہے ٹارگٹ آڈینس. دیکھیں بے شمار ایڈس ہیں، آپ بعض اوقات ایڈ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب بڑی اچھی ایڈ لگ رہی ہے، لیکن آپ اسے خریدتے نہیں ہیں، اس پروڈکٹ کو خریدتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو. آپ کو کسی کار کی ایڈ بڑی اچھی لگ رہی ہے ڈیو ٹو بنچ آف ریزنس، لیکن آپ اس کے ٹارگٹ کنزیومر نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اس کلاس کو بلانگ نہیں کرتے جس کلاس کے لوگوں کے لیے یہ ایڈ بنائے گی جو افورڈ کر سکتے ہیں کار خریدنا. تو بیسیکلی ٹارگٹ اور سیگمنٹیشنل ہم اسے اپروچ کہتے ہیں کہ سیگمنٹیشنل اور ٹارگٹ آڈینس کے حوالے سے ایڈورٹائزنگ کیمپین چلائی جاتی ہے. مثلاً ٹوتھ پیسٹ ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن جب ہم بچوں کے لیے ایک علیحدہ ٹوتھ پیسٹ نکالتے ہیں تو دوسرے معنی میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ تو گھر کا ہر فرد استعمال کرتا ہے، لیکن آپ اسپیشلی بچوں کو فوکس کر کے اس کی سیل میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جب بچہ آپ کا چاہے گروسری اسٹور پر اپنی مطلب کی اپنی چوائس کی جو بچوں کے لیے ایڈورٹائزنگ کیمپین چلی ہے اس کی پیسٹ اٹھاتا ہے اور آپ کی باسکٹ میں ڈال لیتا ہے. یو کینٹ ریزسٹ بینگ دا پیرنٹس، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ بچے کو یہ پسند ہے، آپ نے ٹارگٹ کر لیا ہوا ہے،
حالانکہ ایک ٹوتھ پیسٹ جو وہ جنرل استعمال کیا ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ نے سیگمنٹیشنل اور ٹارگٹ ایڈورٹائزنگ کر کے اس گھر کے ایک سیگمنٹ کو، پاپولیشن کو، جنہیں بچے کہتے ہیں، ان کو اسپیشلی اٹریکٹ کر لیا اور اس طرح اپنی سیل میں اوور آل اضافے کا باعث بنے۔ اسی طرح یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس اپروچ میں ایک اپروچ ہے کنزیومر ایڈورٹائزنگ، کہ کنزیومر کو ڈائریکٹلی آپ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی آپ سے افیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، ابھی ڈسکس کریں گے۔ دوسری قسم ہے بزنس یا انڈسٹریل ایڈورٹائزنگ، صنعتی اشتہار بازی یا بزنس ایڈورٹائزنگ۔ یہ ہم نے مختلف نام دے رکھے ہیں اپنے آسانی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف کتابوں میں ان کے کانٹینٹس کے اندر اوور لیپنگ ہوئے گی، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ادھر جائے گی، کوئی ادھر جائے گی، لیکن کوشش کر رہے ہیں ہم چیزوں کو پکڑ کے رکھیں اور اس کو اس جگہ پہ پلیس کریں جس جگہ پر اس کو پلیس کرنا چاہیے، ٹو میک اٹ مور انڈرسٹینڈیبل۔ لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، میں اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے ان چیزوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک اور قسم ہے جسے ہم پروفیشنل ایڈورٹائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض کتابوں میں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ٹیسٹیمونیل ایڈورٹائزنگ بھی ایک قسم ہے ایڈورٹائزنگ کی۔ اب یہ ہم کون سی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں؟ ٹارگٹ آڈینس اپروچ۔ اس اپروچ کے مطابق ہم نے ان کو اس طرح تقسیم کیا ہے۔ اور آخری چیز پبلک سروس ایڈورٹائزنگ۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ دیز آر دا اونلی ٹائپس آف ٹارگٹ آڈینس اپروچز، دیر مائٹ بی سو مینی ادرس، لیکن اپنی بات سمجھانے کے لیے ہم نے یہ 3-4 ٹائپس کو انڈر ڈسکشن لانے کے لیے اپنے چیپٹر میں ڈال دیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایک ایک کر کے ان کی تفصیل کی طرف کہ یہ ہے کیا۔ کنزیومر ایڈورٹائزنگ ڈائریکٹڈ ایٹ دی الٹیمیٹ یوزز آف اے پروڈکٹ اور سروس ان کنٹراسٹ ٹو ایڈورٹائزنگ ڈائریکٹڈ ایٹ بزنس اینڈ انڈسٹری۔ پہلے یہ تھا کہ کچھ اور اشتہار بازی میں آپ ڈائریکٹلی بزنس یا انڈسٹری کو ایڈریس کرتے ہیں، اس میں آپ ڈائریکٹ کنزیومر کو اٹیک کرتے ہیں۔ آپ کنزیومر کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ پرسویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی، کسی پروڈکٹ یا سروس کے حوالے سے، کہ جس سے آپ براہ راست اس ٹارگٹ کنزیومر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں ون ون اپروچ کے ساتھ۔ سم ٹائم کنزیومرز ایڈورٹائزنگ از ڈائریکٹڈ ٹورڈز اے پرچیزر آف اے پروڈکٹ اور سروس who will then pass that product or service on the ultimate consumer۔ ایک پرچیزر ہے، وہ خرید لیتا ہے، آگے جا کے اس نے آگے بیچنا ہوتا ہے، کنزیومر کو دینا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرچیزر نے لیا اور آگے جا کر کنزیومر کو دے دیا۔ تو یہ کنزیومر ایڈورٹائزنگ میں فوکس اس بات پہ ہے کہ آپ نیشنل ایڈورٹائزنگ کے پیٹرن سے ہٹ کر آپ کنزیومر پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو چیز سے اور پرسویڈ ہو کر وہ چیز خریدنے پر مجبور ہو جائے۔ کچھ مثالیں دی گئی ہیں یہاں۔ اب آتے ہیں بزنس یا صنعتی ایڈورٹائزنگ کی طرف۔ ان لائک کنزیومر، یہاں پر بزنس پر زور ہے، یہاں پر صنعت پر زور ہے۔ دا ورڈ آلسو کین ریفر ٹو فرمز اونلی marginally engaged in what is generally thought of as industrial، کہ یہاں پر فرمز پر اور کمپنیوں پر اور انڈسٹری پر زور دیا جاتا ہے، ان کے امیج پر، ان کی ایڈورٹائزنگ پر زور دیا جاتا ہے۔ کمپنی امپورٹنٹ ہے، اس معنی میں برانڈ امیج بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کسی کمپنی کی، کسی آرگنائزیشن کے امیج پہ زور ہے، ڈائریکٹ کنزیومر پر زور نہیں ہے۔ مائکروسافٹ از اے کلاسیفائڈ ایگزامپل ہے ان کی انڈسٹریل کمپنی کے حوالے سے، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس پہ انہوں نے اس کمپنی کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے، انسٹیڈ کہ وہ کسی کنزیومر پر فوکس کریں۔ ایگزامپل میں انکلوڈ سچ ایز سائنیج، یلو پیجز، آپ دیکھتے ہیں یلو پیجز ہوتے ہیں فیکٹری میں، لسٹنگ، نیوز پیپر ایڈورٹائزنگ تھرو ادر میڈیا، یہ دیکھیں پے پر کلک ایڈورٹائزنگ آن دی انٹرنیٹ فار ایگزامپل، انڈسٹریل اکوپمنٹ، انڈسٹریل کمپنیز، سیلز مارکیٹنگ پلان، آن لائن بزنس آئیڈیاز۔ تو یہ ساری کی ساری صنعتی اور بزنس ایڈورٹائزنگ کی مثالیں جس پر کنزیومر فوکس کم ہے، فرمز پر، کمپنیز پر، آرگنائزیشن پر فوکس کیا گیا ہے۔ There are examples. This is an interesting one. Testimonials, celebrities and professional advertising. یہ اوور لیپ کرتی ہیں، یہ تینوں چیزیں میں نے ایک جگہ پہ ڈال دی ہیں۔ کچھ جگہوں پر آپ کو الگ الگ ملیں گی، لیکن کم و بیش وہی نشانیاں تینوں طرح کی اقسام میں پائی جاتی ہیں۔ ٹیسٹیمونیل ایڈورٹائزنگ، ٹیسٹیمونیل are written or spoken statements that certify or authenticate the quality or worthiness of a product or service۔
کہ بیسیکلی یہ شہادت ہے. کوئی شخصیت شہادت دیتی ہے، کوئی کسٹمر شہادت دیتا ہے کہ میں مطمئن ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ پروڈکٹ بڑی پائیدار ہے، ان کی سروس بڑی اعلیٰ ہے، میں نے خود ان کی سروس لے کے دیکھی ہے، ان کی سروس، ان کی ایئر لائن بہت اچھی ہے، ان کے کیبن کے لوگوں کی سروس بہت اچھی ہے، ان کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے، پائیدار ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک ٹیسٹیمونیل، یعنی وہ ٹیسٹ کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے، ویریفائی کر کے دیتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی. These statements are not written by a company staff member or an ad agency یا کسی مالک کی طرف سے. دیکھیں موسٹلی یہ اسٹیٹمنٹیں اشتہاروں کی کون لکھتا ہے؟ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگ لکھتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگ کاپی رائٹنگ کرتے ہیں، وہ اس کا سلوگن بناتے ہیں، اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. لیکن ٹیسٹیمونیل میں کہا گیا ہے کہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ وہ نہیں بناتے، نہ کمپنی کے لوگ بناتے ہیں. یہ اصل میں لوگوں کے اپنے بیانات ہیں، اپنے تجربات ہیں جنہوں نے اسے استعمال کیا ہوتا ہے، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو بیان، جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے وہ بھی کوئی لکھ کے دیتا ہے. یہ دوسری سائڈ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ضروری نہیں بولتے وہ خود ہیں، الفاظ وہ ادا کرتے ہیں، لیکن تحریر کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اور تحریر ان کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ صاحب علم ہیں اور ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ شخصیت بھی ایسی ہیں. اگرچہ وہ کرکٹر ہیں لیکن ساتھ میں وہ خود لکھ بھی اچھا سکتے ہیں، تو وہ لکھ کر بول سکتے ہیں کہ یہ بلہ میں استعمال کرتا ہوں، میں اس بلے سے مطمئن ہوں، میں یہ گیند استعمال کرتا ہوں، یا میں یہ فٹ بال استعمال کرتا ہوں فلاں کمپنی کے. تو وہ اگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے، تو وہ بول دونوں کام کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اس کے لیے لکھ کے دے سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ بیانات ہوتے ہیں ان شخصیات کے یا ان پروفیشنلز کے. پروفیشنل کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ کسی ڈینٹونک پاؤڈر کے بارے میں کوئی ڈینٹسٹ جو ہے بیان دے سکتا ہے کہ جی بینگ اے ڈینٹسٹ میں یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈینٹسٹ ہے، اس کی ریکمنڈیشن جو ہے بہتر ہے جو کہ یہ پروفیشنل ہے. تو اس طرح کی ایڈ جس میں کوئی شہادت دے، کوئی سیلیبریٹی آئے، کوئی شخصیت آ جائے، کوئی پروفیشنل آ جائے، تو اس کو ہم ٹیسٹیمونیل کہتے ہیں یا پروفیشنل ایڈورٹائزنگ کہہ سکتے ہیں. اگین کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ نام ہم نے اپنی آسانی کے لیے رکھے ہوئے. ایلیمنٹس آف اے ٹیسٹیمونیل. ٹیسٹیمونیلز آر بریف اسٹیٹمنٹس ٹیپیکلی اے فیو سینٹینسز. یہ لمبے چوڑے پیراگراف نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ مختصر الفاظ ہوتے ہیں جن کو ادائیگی میں آسانی ہو. ادروائز انوالوڈ سینٹینسز کے ذریعے آپ ان کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں. افیکٹو ٹیسٹیمونیل ایڈورٹیزمنٹس فرام سیٹسفائڈ کسٹمرز. کہ جو مطمئن کسٹمر ہے، جو کہتا ہے میں مطمئن ہوں، میں نے استعمال کیا، یس آپ بھی استعمال کیجیے، آپ مجھ پہ اعتبار کیجیے. اور میں کون ہوں؟ میں اگر کچھ لوگوں کا ہیرو ہوں تو لوگ مجھے فالو کریں گے. میں اپنے فالوور سے کہہ رہا ہوتا ہوں دراصل کہ دیکھیں میں بھی یہ چیز استعمال کرتا ہوں، تو آپ بھی استعمال کر کے دیکھیے. آئی ایم اے سیٹسفائڈ کسٹمر. یو مے یوز فریزز اور ورڈ سچ ایز ریلائبل، آؤٹ اسٹینڈنگ سروس. یہ قابل اعتماد ہے جی، میں نے استعمال کیا ہے، یہ ریلائبل سروس ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جی، کمال کی ٹرین ہے جناب، وقت پہ روانہ ہوئی، وقت پہ پہنچ گئی. اس نئی ٹرین کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ بھی اس ٹرین سے سفر کیجیے. ٹو انکریز دی کریڈیبلٹی آف اے ٹیسٹیمونیل اسٹیٹمنٹ شوڈ انکلوڈ دی کسٹمرز فل نیم، ٹائٹل اینڈ کمپنی اف ایپلیکیبل. یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بعض پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچوں کی جو ان کے ایلمنائی ہوتے ہیں، پرانے گریجویٹس ہوتے ہیں، ان کو اشتہار میں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ شخصیت ہے جو اس وقت فلاں فارم میں مینیجر ہے، فلاں جگہ پہ یہ عظیم شخصیت بن چکا ہے، اس کا نیچے نام دیتے ہیں. وہ آج کل کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری پروڈکٹ ہیں، جو ہمارے تعلیمی ادارے سے نکل کے گئے ہیں. تو جتنا آپ کلیریفائی کریں گے، اس کا نام دیں گے، اس کی تصویر دیں گے اور بتائیں گے اس وقت اس کا عہدہ کیا ہے، تو پورے اس کا فل نیم اور اس کی پورے قوائف دیں گے، اس سے اعتماد بڑھے گا. لوگ سمجھیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے، دیکھیں جی انہوں نے بندے کا نام بھی دیا ہے، ایڈریس بھی دیا ہے، عہدہ بھی بتایا ہے، محکمہ بتایا ہے، اور یہ بندہ تو اس ادارے سے پڑھ کے گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے، اس بچے نے ہمارے یہاں سے تعلیم حاصل کی تھی. تو آپ کے تعلیمی ادارے کی کریڈیبلٹی اور اعتماد بڑھتا ہے. لہٰذا ٹیسٹیمونیل ایڈورٹائزنگ کے اندر
یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ سیلیبریٹی کا یا شخصیت کا پورا نام، کوائف اور اس کا عہدہ، یہ چیزیں اس میں درج کریں، جس سے آپ کے ادارے کو، آپ کی سروس کو بہرحال فائدہ ہوگا. Bring the individual's entire testimonial in a course and include this statement with your advertisement. یہ ہم بات کر چکے ہیں. You can get testimonial from famous, infamous or just plain interesting folks. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ٹیسٹیمونیل جو ہے ضروری نہیں کہ بہت مشہور شخصیت کو شامل کر کے ہوں، وہ کوئی غیر معروف شخصیت بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو ہمارے یہاں ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہیں اس کے اندر عام خواتین کو دکھایا جاتا ہے جو گھروں میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہے. ان کا ایک نیچرل سٹائل ہم سامنے لے کے آتے ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ میں نے تو یہ استعمال کیا پاؤڈر، میں اس سے مطمئن ہوں، یہ زیادہ اچھا کپڑے دھوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو انٹرسٹنگ فوکس یعنی دلچسپ لوگ جو ہیں آپ لا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف معروف لوگ ہی جو ہیں وہ اس قسم کے اشتہاروں میں لائے جائیں. Celebrities' influence on consumer buying behavior may be significantly valuable. اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. جو لوگ ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ متاثر ہوتے ہیں اور آپ کی سیل پر، آپ کے جو بائنگ بیہیویئر ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں، لیکن نقصان دہ بہرحال نہیں ہے. آئی کین سے کہ یہ نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹیو تو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اتنا پازیٹیو ہو جتنا آپ سوچ رہے ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی پری ٹیسٹنگ کر کے آپ اگر دیکھیں، کیمپین کو ایک کوارٹر چلا کر دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا اس شخصیت کے استعمال کرنے سے آپ کی سیل میں اضافہ ہوا ہے، افیکٹو ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو ریسرچ میتھڈز کے ذریعے، سروے کے ذریعے بآسانی پتہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. There are few examples over here. یہ بھی اسائنمنٹ کے موضوعات بن سکتے ہیں کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جی آپ 15 اخبار نکالیں یا 20 اخبار نکالیں، اس میں سے پروفیشنل ایڈورٹائزنگ کی مثالیں ڈھونڈیں. اسی طریقے ٹیلی ویژن ایڈ میں سے دیکھیں کون کون سی آپ کو ایڈ ایسی ہیں جس میں آپ معروف شخصیات کو پیش کر سکتے ہیں، یا ایسی ایڈ بتائیں جس میں غیر معروف شخصیات استعمال کی گئی ہیں. پبلک سروس ایڈورٹائزنگ، عوامی خدمت کے اشتہار. اس کی بنیاد میں چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر بعض اوقات یہ اشتہار بنائے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. یہ بزنس سے متعلق نہیں ہوتے. یہ موسٹلی بائی اینڈ لارج لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جس سے قومی مفاد یا سوسائٹی کے مفاد وابستہ ہوں، جس میں آپ سوک سینس پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کو قومی شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے قومی مفاد وابستہ ہو، یا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو صحت مند ٹرینڈ ڈیولپ کرنے کے لیے معاشرے میں آپ اشتہار لانا چاہتے ہیں جس میں آپ کا کوئی بزنس زیادہ انوالو نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے لیکن اس میں بائی اینڈ لارج انٹرسٹ عوامی پایا جاتا ہو. یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ادارے، بعض میڈیا کے لوگ ان اشتہارات کو فری بھی براڈ کاسٹ کرتے ہیں اور چھاپتے ہیں، اور کچھ لوگ سبسڈائز ریٹس پر جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں. یہ بھی ان کا تعاون ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی صرف کاسٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. لیکن اس کی مثالیں بھی ہم دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہوتا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پبلک سروس ایڈورٹائزنگ کیمپین، پبلک سروس ایڈورٹائزمنٹ PSA are primarily designed to inform and educate rather than sell a product or service. میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ تعلیم دی جائے، بتایا جائے، آ کر ان کو بعض اوقات ریفارم کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ایک پروسیس کے اندر ہم اس کا تعاون حاصل کرتے ہیں پبلک سروس ایڈورٹائزنگ کیمپین کا. The goal of public service advertising campaign is not to make a big sale, but rather to change public opinion and raise awareness for a problem. آپ ہیپیٹائٹس کے بارے میں کیمپین چلاتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا وجوہات ہیں، واٹ آر دا کازز اس پرابلم کے پیدا کرنے میں، کیا کیا وجوہات ہیں، صفائی ستھرائی کا کیسے خیال رکھا جائے، کیا وہ چیزیں ہیں جو عوام کر سکتے ہیں خود ادر دین ٹریٹمنٹ، جو احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. اس میں بزنس نہیں ہے. ہاں بعضوں کا بزنس والے لوگ اس طرح کی ایڈ بھی دیتے ہیں، اسپانسرڈ بائی
اے پروڈیوسر آف اے پروڈکٹ. آپ کسی کمپنی، کوئی ملٹی نیشنل، کوئی اسٹور کے مالک کی طرف سے بھی ایسے اشتہار آتے ہیں جو پبلک سروس کے اشتہار ہوتے ہیں، جو لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ اپنے بچوں کو ویکسین کروائیں آپ 6 مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے. اس وقت آپ کے ملک کے اندر چیچک پھیلی ہوئی ہے، اس کا علاج کروائیں. آپ خسرہ پھیلا ہوا ہے، آپ قریبی کمیونٹی سینٹر یا ہیلتھ سینٹر پہ جائیے اور اپنے بچے کو ویکسینیٹ کرائیے. کیا آپ نے اپنے بچے کو ویکسینیٹ کروایا ہے؟ اس طرح کے سوالات، اس طرح کے اشتہارات، یہ پبلک سروس ایڈورٹیزمنٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور اس کے بارے میں نے کہا کہ اس کو کوئی پروڈیوسر بھی اسپانسر کر سکتا ہے، کوئی این جی او بھی کر سکتی ہے، حکومت بھی کر سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. کئی مثالیں بچے پبلک سروس ایڈورٹائزنگ کیمپین کے بارے میں اسائنمنٹ کے طور پر کلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے انٹرسٹنگ ایکسرسائز. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جتنی کیٹیگریز ہم نے یہاں بیان کی ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہیں، یہ خود لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کی مختلف اقسام کر رکھی ہیں. کہیں پر ہم پروفیشنل ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں، کہیں ہم برانڈ امیج ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں، مختلف نام رکھے ہیں. اگر آپ کتابیں کھولیں تو ایک طویل فہرست اس کے علاوہ آپ کو ملے گی جو ہم نے یہاں بیان کی ہیں. یہ چند باتیں تھیں، یہ چند ٹائپس تھیں جو ہم نے آسانی کے لیے ایک بنیادی چیزیں، ایک بنیادی فنڈامنٹلز اور ایڈورٹائزنگ کے کورس میں ایک چیپٹر کے طور پر آپ کے سامنے بیان کی. لیکن یہ حتمی نہیں ہے، یہ فائنل نہیں ہے. اس کو آپ جس طرح چاہیں پڑھ سکیں، اس کو آپ چاہیں تو مرج کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ چاہیں تو الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ چاہیں تو صرف ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ لائن دے کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کی قطار میں ڈال کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. آ کر یہ اوور لیپ بھی کر سکتی ہیں. اس میں چند انڈیکیٹرز ہیں جو ہم دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر اس میں یہ نشانی پائی جائے گی تو یہ فلاں ٹائپ کی ایڈورٹائزنگ کہلائے گی، اگر اس میں یہ نشانی پائی جائے گی تو یہ فلاں ٹائپ کی ایڈورٹائزنگ کہلائے گی. اینڈ دیر آر سو مینی ادرس جس کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. مطلب پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ کیمپین ہے، بات خود ایک علیحدہ شعبہ ہے، پورا کا پورا ایک شعبہ ہے، پورا کا پورا ایک کیمپین ہے. اور اس ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ کیمپین، اس کے تقاضے، اس کے طریقہ کار، یہ بتاتے خود ایک چیپٹر ہے، بتاتے خود ایک سبجیکٹ ہے. تو اس طریقے سے آن اینڈ آن آپ جائیں تو اس کی مختلف کیٹیگریز اور برانچز کھلتی چلی جاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک مثال دینے لگے کافی کپ ایڈورٹائزنگ. اس انٹرسٹنگ چیز کو آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک فارمیٹ ہے. انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ، آپ یونیورسٹیوں کالجوں کے اپنے جو ہیں وہ بروشر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے جو سوینئر شاپ ہوتی ہے، یہ سب اداروں کو سیل کرنے میں کام کرتی ہیں. لوگوں نے کیلنڈرز بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے ڈائریز بنائی ہیں، لوگوں نے ٹی شرٹ بنائی ہوئی ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ کار اسٹیکر بنائے ہوئے ہیں انسٹیٹیوشنل پروموشن کے لیے. تو یہ مختلف طریقہ کار مگز ہیں ان کے، جیسے یہ کافی کا یہاں پر ہم مثال دے رہے ہیں. تو یہ کوئی اس کی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ جو سمپل سادہ سے بنیادی موضوعات تھے جن میں ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ ایک موضوع تھا، اس پر مختصراً آپ کے سامنے ایک جائزہ لیا اور یہ کوشش کی کہ کتنی اپروچز ہیں اس موضوع کو ایڈریس کرنے کی، جن میں 3 اپروچز ہم نے ڈسکس کی. ایک اپروچ جغرافیائی اعتبار سے، ایک اپروچ میڈیا کے حوالے سے، ایک اپروچ ٹارگٹ آڈینس کے حوالے سے، اور ایک اپروچ ہم اور ڈال سکتے ہیں جس کو ہم کیٹیگری بنا سکتے ہیں ادرس کیٹیگری میں بے شمار ایسی ٹائپس بھی آ سکتی ہیں جو ان 3 کیٹیگریز میں براہ راست فال نہ کرتی ہوں. اب آپ دیکھیں، اگر ٹیلی ویژن کمرشل ہے، فرض کیا ٹیلی ویژن ایسی ایڈ جس میں پروڈکٹ نیشنل ہو، میڈیا نیشنل ہو، لینگویج نیشنل ہو، اور میڈیم فرض کیا ٹیلی ویژن ہے، تو ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از نیشنل ایز ویل ایز اٹ از ٹیلی ویژن کمرشل. تو یہ جغرافیائی اعتبار سے نیشنل ہے اور میڈیا کے حوالے سے ٹیلی ویژن کمرشل ہے. تو ایک ہی ایڈ کو ہم کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں. یہ اپنا انداز ہے بیان کرنے کا، اپنا انداز ہے سمجھنے کا. اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں.